بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک چینل کے معزز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل، بہت ہی دلچسپ معلومات جو آپ کے علم میں اضافہ کرے گی۔ بلوچ کہاں سے آئے اور ان کی تاریخ کیا ہے؟ اس میں بہت اختلافات موجود ہیں۔ کچھ نے انہیں نمروز سے جوڑا ہے کہ اس کا لقب بلوچ تھا، جو بعد میں لسانی فرق کے باعث بلوچ بن گیا۔ کچھ کے خیال میں یہ ایرانی نسل سے ہیں، کچھ کے خیال میں یہ نسلاً عرب ہیں۔ کچھ نے انہیں راجپوت بھی لکھا، کچھ نے کہا یہ تاجک نسل سے ہیں، کچھ نے کہا بلوچ مکران کے قدیم باشندوں کے باقیات ہیں۔ سردار محمد گشتوری نے یہ نظریہ پیش کیا کہ بلوچ کلدانی اور بابلی ہیں اور مشہور حکمران نمرود کی نسل سے ہیں۔ خود بلوچوں کے پاس ایک نسل کے سوا کوئی قدیم مواد نہیں۔ اس نسل میں آیا ہے کہ وہ امیر حمزہ کی اولاد ہیں اور حلب سے آئے ہیں، یہی درست معلوم ہوتا ہے۔ اس میں مزید یہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا اور ان کی شہادت کے بعد وہ بامپور یا بہمپور پہنچے اور وہ وہاں سے مکران آئے۔ ایسی حیران کن انکشافات جو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اپنی اس ویڈیو میں۔ اس بلوچ کو مختلف ادوار میں مختلف قوموں نے بائل، بلوچ، بلوس، بلوش، باؤس، بلوس، بلوس اور مختلف اقسام سے اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ اہل بابل اپنی قوم دیوتا کو بائل عظیم کہا کرتے تھے، یونانیوں نے اسے بیلوس کہا۔ عہد قدیم میں لفظ بلوچ کو بلوس لکھا جاتا تھا، اس کے بعد یہ لفظ بلوس اور بلوس کے طور پر تحریر و بیان میں آتا رہا۔ عرب اسے بلوچ، بلوس اور بلوش ادا کرتے رہے اور ایرانی اسے بلوچ لکھتے اور بولتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایرانی لفظ بلوچ رائج ہے، اصل میں یہ لفظ بلوس ہے، جیسے عرب نے بلوش اور ایرانیوں نے بلوچ لکھا۔ اہل ایران سواد ادا نہیں کر سکتا، اس لیے انہوں نے سواد کو چے سے بدل کر اسے بلوچ کی صورت عطا کی ہے اور عربیوں نے سواد کو سین سے بدل دیا۔ لفظ بلوچ کی وجہ تسمیہ نسبی اور سکنی اعتبار سے بھی کی جا سکتی ہے۔ نسبی اعتبار سے بلوس نمرود کا لفظ ہے۔ نمرود بابلی سلطنت کا پہلا بادشاہ تھا اور اسے احتراماً بلوس یعنی سورج کا دیوتا پکارا جاتا تھا۔ یہ وہی نمرود ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا لاوا تیار کروایا تھا۔ سردار محمد خان گستوری کی تحقیق کے مطابق بلوس نمرود کے بعد سلطنت بابل کا دوسرا بڑا شہنشاہ تھا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات صحیح ہے، کیونکہ بلوس یعنی سورج کا دیوتا بابل کا پہلا یا دوسرا دونوں بادشاہ ہو سکتے ہیں۔ سکنی اعتبار سے بھی بلوچ وادی بلوس کے رہنے والے ہیں۔ یہ وادی شام میں حلب کے قریب ایران کی سرحد کے ساتھ واقع ہے۔ خاص بلوچوں کے حسب نسب کے بارے میں بھی بڑا اختلافات پایا جاتا ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ ترکمان نسل سے ہیں اور دوسرے مفکرین کا خیال ہے کہ ایرانی نسل سے ہیں۔ سر ٹی ہولڈ کا خیال ہے کہ یہ نسلاً عرب ہیں اور کچھ نے انہیں راجپوت لکھا۔ پروفیسر کین کا خیال میں یہ تاجک نسل سے ہیں۔ ماں کلر نے ثابت کیا کہ بلوچ مکران کے قدیمی باشندوں کی باقیات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ رند بلوچ نہیں تھا بلکہ نسلاً عرب ہے، اور سردار محمد خان گشکوری نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ بلوچ کلدانی اور بابلی ہیں اور مشہور حکمران کی نسل سے ہیں۔ فردوسی نے شاہ نامے میں 3 بادشاہوں کے دور میں بلوچوں کا ذکر کیا ہے کہ خسرو، دوہم، زرکس اور نوشہروان۔ عہد خسرو دور کہسرون میں بلوچ جنوبی ساحلی کے دامن میں بدوؤں کی طرح رہتے تھے۔ ان میں جو تھوڑے لوگ تھے وہ حکومت اور فوج کی خدمت کرنے لگے۔ زرکس کے عہد میں بلوچ ایرانی بادشاہوں کے دربار میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، لیکن بعد میں بلوچ ایرانی بادشاہوں کے لیے خطرہ بن گئے۔
اس لیے انہوں نے نہایت بے دردی سے ان کے خلاف جو مہم بھیجی تھی، اس کا تذکرہ فردوسی نے شاہ نامے میں بڑی تفصیل سے کیا ہے۔ گمان ہے کہ اس مہم کے نتیجے میں بلوچیوں کی قوت اس علاقے میں ٹوٹ گئی اور مجبوراً جنوب اور مشرق کے پہاڑوں میں جا کر رہنے لگے، لیکن ڈائنس نے اپنی کتاب دی بلوچ ریس اور نیکووسکی نے اپنی کتاب پیپلز آف پاکستان میں قیاس کیا ہے کہ سفید ہنوں کی یورش کی وجہ سے بلوچیوں نے بحر خزر کے جنوبی پہاڑوں سے کرمان کی طرف کوچ کیا۔ بہرحال اس سلسلے میں کوئی بات وقوع سے نہیں کی جاتی۔ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بلوچوں نے 2 مرتبہ نقل مکانی کی اور دونوں بار ہجرت کی وجہ سے ایک بڑے علاقے میں نئی فتح کی پیش قدمی تھی۔ پہلی ہجرت اس وقت ہوئی جب فارس میں سلجوکیوں کے ہاتھوں میں ولیم اور غزنوی طاقتوں کا خاتمہ ہوا۔ اس موقع پر یہ لوگ کرمان چھوڑ کر سیستان اور مغرب مکران کے علاقوں میں آ کر آباد ہوئے۔ دوسری بار انہوں نے اس علاقے کو چھوڑ کر مشرقی مکران اور سندھ کا رخ کیا۔ یہ ہجرت چنگیز خان کے حملوں اور جلال الدین منگول کی وجہ سے ہوئی۔ دوسری ہجرت کے نتیجے میں انہوں نے پہلی بار وادی سندھ میں قدم رکھا، جس سے ان کے لیے تیسری اور آخری ہجرت کا راستہ ہموار ہوا، اور آخری ہجرت نے ان کے بڑے حصے کو ہندوستان کے میدانی علاقوں میں بکھیر کے رکھ دیا۔ بلوچیوں کا ذکر شہنشاہ بابر کی خود نوشت بابری اور شہنشاہ ہمایوں کی بہن گلبدن بیگم نے تحریر کردہ ہمایوں نامے میں بھی موجود ہے۔ شہنشاہ بابر نے لکھا، میں نے حیدر علمدار کو بلوچیوں کی طرف بھیجا۔ بھیرے اور خوشحال سے دوسرے دن بلوچ گھوڑے کی ڈالی لے کر آئے اور گلبدن بیگم نے جو ہمایوں کے ساتھ ہمایوں نامے میں بخشو بلوچ کی امداد کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایران جاتے ہوئے شہنشاہ ہمایوں بلوچستان سے گزرا۔ جب وہ نوشکی پہنچا تو ایک بلوچ سردار ملک خطی نے اسے پناہ دی اور اگلے دن ایران کی سرحد پر چھوڑ کر آیا۔ شہنشاہ نے انعام کے طور پر اسے ایک انمول ہیرا دیا۔ جب شہنشاہ ہمایوں نے تخت دہلی کے لیے ہندوستان پر چڑھائی کی تو اس کے لشکر میں 40,000 بلوچ جوان تھے، جن کا سردار میر چاکر خان رند کا بیٹا میر شاداد خان تھا۔ میر امیر جلالو خان بلوچ محمد سردار خان بلوچ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بلوچ روایت کے مطابق سردار امیر جلال خان بلوچ تمام بلوچی قبائل کے سردار تھے، جو 11ویں عیسوی میں کرمان کے پہاڑوں اور لود کے ریگستان میں رہتے تھے۔ بلوچیوں کی مقبول عام روایت اسی سردار کے عہد سے شروع ہوئی ہے۔ سردار امیر جلال خان بلوچ کے 4 بیٹے رند، کورائی، لاشار اور ہوت تھے۔ آگے چل کر رند کی اولاد سے امیر چاکر خان رند بن امیر شیکی پیدا ہوا، بلوچ نسل کا عظیم ثبوت کہلایا۔ میر چاکر خان رند بلوچ، سردار میر چاکر خان رند بلوچ بن سردار امیر شیخ رند بن سردار امیر اسحاق رند بن سردار امیر کالو رند بن سردار امیر رند بن سردار امیر جلالو خان رند بلوچ۔ میر چاکر رند یا چاکر اعظم صرف ایک نام یا ایک شخصیت نہیں، بلکہ بلوچیوں کی تہذیب و ثقافت، تاریخ و تمدن، معیشت اور معاشرتی اخلاق و گفتار و کردار، اثار و قربانی، افعال عہد اور انتقام کا نام ہے۔ سردار میر چاکر رند خود بھی بہادر تھے اور بہادر دوستوں کی نہیں بلکہ دشمنوں کی بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ بقول میر چاکر بہادروں کا انتقام بھی مجھے پیارا ہے، جو مجھے اونچے قلعوں پر حملہ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ میر چاکر خان مکران کے قیام کے دوران اپنی ابھرتی جوانی میں ہی قوم میں مقبول ہو گئے تھے۔ قلعات پر حملہ کرنے کے دوران بہادری کے وہ جوہرات دکھائے کہ لوگ حیران رہ گئے۔ میر شیخ کے انتقال کے بعد پورا رند علاقوں کا حکمران ان کا بیٹا میر چاکر تھا، اور رندوں کی تاریخ کا سنہری دور تھا، لیکن اس دور کا اختتام اتنا تاریخ اور عبرت انگیز ہے کہ میر چاکر کے آخری دور میں نہ صرف رند بلکہ پوری بلوچ قوم اس طرح بکھر گئی کہ آج تک دوبارہ اکٹھی نہ ہو سکی۔ میر چاکر کا دور بلوچوں کا عروج اور خوشحالی کا دور تھا، اور آج بھی بلوچ قوم کا اجتماعی طور پر ہیرو میر چاکر رند ہے، اور آج بھی میر چاکر کا نام عزت احترام سے لیا جاتا ہے۔ بقول میر چاکر مرد کا کول اس کے سر کے ساتھ بندھا ہے، اور میر چاکر اپنے کول کا دھنی ہے، اور اپنے کول کے مطابق ایک مالدار عورت گوہر کو امان دی اور اس کی حفاظت کیف کے لیے جان کی بازی لگا دی، اور اپنے ہی بھائیوں لاشاریوں سے جنگ کی جو 30 سال تک چلی، اور یہی جنگ کئی
ناموار رند لاشاریوں کو خاک و خون میں نہلا گئی، جس میں میر چاکر کے 2 نوجوان بھائیوں کے علاوہ مہران، حمل، جاڑو، چنار، ہیلر، سپرس، جنید کر کے اگر وہ رند بلوچ سے ہو۔ بقول چاکر خان رند کے سچ بولنے بلوچوں کا شیوا ہے اور جھوٹ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ بلوچ معاشرے میں جو کوئی جھوٹ بولے اور وعدہ خلافی کرے تو اس کو معاشرے میں کوئی مقام و عزت نہیں ہوتی اور اس کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ رندوں میں ایک کہاوت ہے کہ مرے ہوئے رند کو کوئی راستہ نہیں ملتا، دونوں طرف سے ان کی زندگی اسیر ہے۔ بلوچ لوگ بالخصوص رند بلوچ لوگ عورتوں اور بچوں پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ مہمان اور مہمان نوازی میں بلوچ معاشرے کا ایک لازمی حصہ ہیں اور مہمانوں کو خدا کا نعمت سمجھتے ہیں۔ سردار چاکر خان رند کی تاریخ پیدائش کا مختلف روایات ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ معتبر 1486 1523 میں مستقل طور پر ستہ گڑھ میں قیام کیا اور 1555 میں ہمایوں کے ساتھ دلی پر حملہ آور ہوئے، شیر شاہ سوری کے جانشینوں کو شکست دے کر دہلی فتح کیا اور 1565 میں یہ عظیم قائد اس دنیا فانی کو چھوڑ کر خلق حقیقی سے جا ملے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ بلوچ قوم سب سے زیادہ بہادر اور دلیر قوم مانی جاتی ہے۔ بلوچ ایک مارشل قوم اور بہادر قوم کی ایک بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کہ آبادی کے لحاظ سے ان کے پاس رقبہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بلوچستان کا رقبہ اور آبادی دونوں بلوچ قوم کی بہادری کا واضح ثبوت ہے، چاہے ایران کا بلوچستان ہو یا پاکستان کا یا افغانستان کا بلوچستان ہو۔ بلوچ قوم اس خطے میں سب سے زیادہ رقبے اور سمندر کا مالک ہے۔ اس کے علاوہ عمان، بحرین، شام، عراق، سعودی عرب میں بلوچ ہزاروں سالوں سے آباد ہیں۔ بلوچ قوم نے اپنی زمینوں کی طرف کسی بھی قوت کو آگے بڑھنے نہ دیا اور ہر قوت کو شکست دے کر بلوچ زمین کا دفاع جو بے پناہ دولت سے مال و مال ہے۔ جس بالیوں نے بلوچ بحریے پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا اور شکست سے دوچار ہوئے، تو کبھی برطانیہ نے بلوچ دولت کو پانے کے لیے بلوچستان پہ اپنا قبضہ جما کر دولت کو برطانیہ شفٹ کرنے کا سوچا، لیکن کامیاب نہ ہو سکے، اور اسی طرح بلوچستان آج بھی قدرتی دولت سے مال و مال ہے اور پوری دنیا اس خطے پر نظر رکھے بیٹھی ہے۔ اور آج بلوچ کی بہادری جنگجوئی صلاحیتوں کی وجہ سے 3 ملک فیض یاب ہو رہے ہیں، اور حکمرانوں کو چاہیے کہ بلوچ قوم کے حقوق اور بلوچ قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں، بلوچیوں کو عزت دیں۔ انگریزوں نے بھی بلوچ قوم کے بارے میں کہا ہے کہ بلوچ قوم صرف عزت کی بھوکی ہے، عزت دو گے تو یہ تمہیں بدلے میں امن اور چین کی نیند دیں گے، اگر ان کو عزت نہیں دو گے تو اس خطے کا امن نہیں ہوگا اور آپ کی راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی۔ آج بلوچ قوم کو جنگ کی نہیں قلم کی ضرورت ہے۔ بلوچ قوم پاکستان کی شان ہے، اتنی بڑی دولت کی مالک ہے اور پاکستان کی معیشت کا دار و مدار بلوچستان ہے۔ صرف کشمیر ہی نہیں، پاکستان کی شہرک بلکہ بلوچی اور بلوچستان بھی ہے۔ کشمیر خوبصورتی ہے پاکستان کی، لیکن بلوچستان طاقت ہے، ریڑھ ہے پاکستان کی۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ بلوچی زبان میں جتنی بھی کہانیاں ملتی ہیں وہ سب میر چاکر خان رند کے زمانے یا اس کے بعد کی ہیں، اس سے قبل کے زمانے کی کوئی کہانی موجود بھی ہے یا نہیں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا۔ مزید ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔